العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصرف، صرف کا بیان. الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان. عقد صرف وہ بیع ہے جب کہ اس کے عوضین میں سے ہر ایک اسمان کے جنس سے ہو، یعنی سونے اور چاندی کے جنس سے ہو. فَإِن بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، پس اگر چاندی کو چاندی کے عوض بیچا یا سونے کو سونے کے عوض بیچا، لم يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة، تو جائز نہیں ہے مگر برابر سرابر گرچہ عمدگی اور گھڑائی میں مختلف ہوں. ولا بد من قبض العوضین قبل الافتراق، اور جدا ہونے سے پہلے دونوں عوضوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے. وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ جَازَ التَّفَاضُلُ، اور جب سونے کو چاندی کے عوض بیچے تو کمی بیشی جائز ہے. وَوَجَبَ التَّقَابُضُ، جانبین میں قبضہ ضروری ہے. وَإِنِ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ، اور اگر دونوں جدا ہو گئے عقد صرف میں دونوں عوضوں پر قبضہ کرنے سے پہلے یا دونوں میں سے کسی ایک پر قبضہ کرنے سے پہلے، تو عقد باطل ہو جائے گا. عزیز طلبہ، اس عبارت کے تحت سب سے پہلے عبارت کی وضاحت، بحث ثانی عقد صرف کی تعریف مع شرائط، بحث ثالث متن پر 4 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق. عقد صرف کی تعریف یہ ہے کہ دونوں طرف سونا ہو یا دونوں طرف چاندی ہو، یا ایک طرف سونا اور دوسری طرف چاندی ہو، یا اس کے برعکس ہو، تو اسے عقد صرف کہتے ہیں. یاد رکھیں، بیع صرف کی صحت کی 2 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط عدم نصیعہ یعنی ادھار کا نہ ہونا. عقد صرف کا نقد ہونا ضروری ہے، ادھار جائز نہیں ہے. خواہ دونوں متحد الجنس ہوں، یعنی سونے کو سونے کے عوض یا چاندی کو چاندی کے عوض فروخت کیا جا رہا ہو، یا دونوں مختلف الجنس ہوں، یعنی ایک طرف سونا اور دوسری طرف چاندی ہو، یا اس کے برعکس ہو. ہر صورت میں مجلس میں جانبین کی طرف سے قبضہ ضروری ہے، ورنہ عقد صرف باطل ہو جائے گا. اسی لیے عبارت میں مصنف علیہ الرحمٰ نے صاف طور پر ذکر کر دیا وَلَا بُدَّ مِن قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ، کہ جدا ہونے سے پہلے دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے. اگر دونوں ہم جنس ہیں تو کمی بیشی بھی نہیں ہونا چاہیے اور دونوں جانب قبضہ بھی ضروری ہے. اور اگر دونوں مختلف الجنس ہیں تو کمی بیشی تو جائز ہوگی، البتہ قبضہ ضروری ہوگا. دوسری شرط عقد صرف کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ تفاضل کمی بیشی نہ ہو. یعنی کمی بیشی نہ ہونا یہ صرف اس وقت ضروری ہے جب کہ عوضین متحد الجنس ہوں. اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے عبارت میں بیان کر دیا فَإِن بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، پس اگر کسی نے چاندی کو چاندی کے عوض بیچا یا سونے کو سونے کے عوض بیچا، لم يجز الا مثلا بمثل، تو جائز نہیں ہوگا مگر برابر سرابر. لیکن اگر اسمان کا تبادلہ خلاف جنس کے طور پر ہو رہا ہو تو تفاضل یعنی کمی بیشی جائز ہے. اسی کو مصنف علیہ الرحمٰ نے ذکر کیا وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، اور جب سونے کو چاندی کے عوض بیچے، جاز التفاضل، تو کمی بیشی جائز ہے. البتہ چاہے یہ تبادلہ متحد الجنس میں ہو چاہے مختلف الجنس میں ہو،
تقابض دونوں طرف سے، یعنی دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہوگا۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ کے متن پر 4 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق کرنا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا مسئلہ، کیا کرنسی اور کاغذی نوٹ سونے چاندی کے حکم میں ہیں؟ کاغذی نوٹ سونے چاندی کے حکم میں ہیں یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے نوٹوں کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں 2 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کاغذی نوٹ مالی دستاویز اور سند ہیں جو اس کے جاری کرنے والے بینک کے ذمے واجب ہے، لہذا اس رائے اور خیال کے مطابق یہ نوٹ نہ تو ثمن ہے اور نہ مال، بلکہ یہ نوٹ اعتماد اور وثیقے سے عبارت ہے جو مدیون نے دائن کو لکھ کر دے دیا ہے تاکہ وہ جب چاہے اس کے ذریعے اپنے دین پر قبضہ کر لے۔ اس رائے پر جاری ہونے والے احکام سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم، کاغذی نوٹوں کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک فقیر اس کے ذریعے کوئی چیز حاصل نہ کر لے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال پر قبضہ ضروری ہے، جبکہ یہ نوٹ مال نہیں ہے۔ دوسرا حکم، ان نوٹوں کا باہم تبادلہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نوٹ دین کا وثیقہ ہیں، مال نہیں ہے، اس لیے یہ دین کے عوض بے ہوگی جو ممنوع ہے۔ تیسرا حکم، ان کاغذی نوٹوں کے ذریعے سونا چاندی بھی خریدنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ان نوٹوں پر قبضہ مال پر قبضہ نہیں ہوگا، جبکہ سونا چاندی کی خریداری میں مال پر قبضہ ضروری ہے۔ دوسرا مذہب، بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ نوٹ بذات خود ثمن عرفی بن گئے ہیں، اس لیے جو شخص یہ نوٹ ادا کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے مال اور ثمن ادا کیا ہے۔ نتیجتاً اوپر جو 3 مسائل ذکر کیے گئے ہیں، ان تینوں مسائل میں کاغذی نوٹ کا ادا کرنا صحیح ہوگا اور تینوں مسئلے جائز ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کردہ دونوں مذاہب میں کون سا مذہب راجح ہے؟ تو اس سلسلے میں دوسری رائے راجح ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کاغذی نوٹ ابتدا میں قرض کے دستاویز شمار ہوتے تھے، کیونکہ بالکل ابتدائی دور میں یہ نوٹ سنار اور صراف کی طرف سے کسی خاص شخص کو اس کے جمع کیے ہوئے سونے کی دستاویز کے طور پر جاری ہوتا تھا۔ اس وقت اس کی نہ تو کوئی خاص شکل و صورت ہوتی تھی اور نہ ہی کسی شخص کو اپنے حق کی اصولیابی میں اس دستاویز کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ بعد میں جب اس کا رواج زیادہ ہو گیا تو حکومت نے اس کو قانونی زر لیگل ٹینڈر قرار دے دیا اور شخصی یعنی غیر سرکاری بینکوں کو اس کے جاری کرنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ حکومت کی طرف سے اس اعلان کے بعد اس نوٹ کی حیثیت دوسری مالی دستاویزات سے 5 وجوہات کی بنیاد پر مختلف ہو گئی۔ نمبر 1، اب یہ نوٹ قانونی زر کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اور لوگوں کو اس کے قبول کرنے پر بھی مجبور کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری مالی دستاویز کو اپنے قرض کی اصولیابی میں قبول کرنے پر کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، یہ نوٹ غیر محدود زر قانونی ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اس لیے ان نوٹوں کے ذریعے بڑی سے بڑی مقدار کی ادائیگی ممکن ہے اور قرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا، برخلاف دیگر مالی دستاویز کہ نہ تو اس کے ذریعے لامحدود قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور نہ ہی قرض خواہ کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، قرض کی دستاویز ہر شخص جاری کر سکتا ہے، اس میں شرعاً اور قانوناً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرض خواہ یہ سند اپنے دین کی ادائیگی میں دوسرے قرض خواہ کو دے دے، یہ اسے مکمل اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ نوٹ حکومت کے علاوہ
کوئی اور شخص جاری نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، دنیا کے تمام ممالک میں عرفاً اور قانوناً نوٹوں کے لیے کیش، ثمن اور کرنسی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ دوسری مالی دستاویزات کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ نمبر 5، لوگ آپس میں ان نوٹوں کا لین دین اس اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں جس اعتماد کے ساتھ سونے چاندی کا لین دین کرتے ہیں، اور ان نوٹوں کے لین دین کے وقت لوگوں کو کبھی اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ قرض کا لین دین کر رہے ہیں۔ آج کوئی شخص بھی ایسا موجود نہیں ہے جو ان نوٹوں کو اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونا چاندی حاصل کرے گا، جبکہ دیگر مالی دستاویزات کا لین دین اس اعتماد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ذکر کردہ 5 وجوہات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ فقہی اعتبار سے یہ نوٹ اب قرض کی دستاویز کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ اب یہ نوٹ ثمن عرفی بن چکے ہیں۔ اس لیے سونا چاندی، اب یہ سمجھ لیں کہ سونا چاندی شریعت مقدسہ میں ثمن خلقی و اصلی ہیں، جبکہ کرنسی نوٹ راجح قول کے مطابق ثمن عرفی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے مابین فرق ہے۔ اس لیے کرنسی اور کاغذی نوٹ سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہیں کہ ان میں صرف کے احکام جاری ہوں، کیونکہ عقد صرف کے احکام کے جاری ہونے کے لیے بدلین کا ثمن اصلی و خلقی ہونا ضروری ہے، جو نوٹ اور کرنسی میں موجود نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن الصرف هو البیع الی آخرہ پر منطبق کرنے سے پہلے عقد صرف کی تعریف کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے۔ عقد صرف اس عقد کو کہتے ہیں جس میں بدلین ثمن اصلی و خلقی ہوں، یعنی سونا اور چاندی ہوں۔ عقد صرف کی تعریف کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ کرنسی اور نوٹ سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہیں کہ ان میں عقد صرف کے احکام جاری ہوں، کیونکہ کاغذی نوٹ اور کرنسی اور سونا اور چاندی کے مابین فرق ہے کہ سونا چاندی کی ثمنیت مستقل و دائمی ہے، اس کو کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی عرف کے باطل کرنے سے سونا اور چاندی کی ثمنیت باطل ہوگی۔ اسی وجہ سے نقدین سونا چاندی کو ثمن خلقی و اصلی کہا جاتا ہے، برخلاف ثمن عرفی یعنی کاغذی نوٹ، کرنسی، ان میں ثمنیت کا معنی مستقل و دائمی نہیں ہے بلکہ عارضی اور مصنوعی ہے، جو کسی حکومت کی پشت پناہی اور تعامل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب وہ پشت پناہی اور تعامل ختم ہو جائے تو اس کرنسی کی کوئی مالیت و حیثیت باقی نہیں رہتی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، 8 نومبر 2016 میں 1000 اور 500 کے نوٹ بند کر دیے گئے اور ان کی مالیت ختم کر دی گئی، اور حکومت نے 2000 کے نوٹ جاری کر دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی کو حکومت کی پشت پناہی کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی عرف کے باطل کرنے سے اس کی ثمنیت باطل ہوگی، برخلاف ثمن عرفی یعنی سونا، کرنسی اور کاغذی نوٹ کہ انہیں حکومت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ حکومت جب چاہے ان کی مالیت کو باطل کر کے ان کی جگہ پر کوئی اور نوٹ جاری کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے مابین بڑا فرق ہے۔ اس وجہ سے یہ کاغذی نوٹ سونا اور چاندی کے حکم میں نہیں ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ، کیا کرنسی نوٹوں کے باہم تبادلے میں عقد صرف کے احکام جاری ہوں گے؟ کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ، اس کی کل 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، ایک ملک کی کرنسی کا آپس میں تبادلہ کیا جانا۔ اس سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ تبادلہ برابر سرابر ہو، مثلا ایک شخص ہندوستانی 1000 روپے دے کر ہندوستانی 1000 روپے ہی لے، تو اس طرح ایک ہی ملک کی کرنسی کا تبادلہ بالاتفاق جائز ہے،
بشرطے کہ مجلس عقد میں کوئی ایک بدلین میں سے ایک پر قبضہ کر لے، اور اگر یہ تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ ہو تو ناجائز و حرام ہوگا۔ دوسری صورت، مختلف ملکوں کی کرنسیوں کا باہم تبادلہ کیا جانا۔ اس سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن مجلس عقد میں احد المتعاقدین کا قبضہ ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص $100 کے عوض 1000 روپے ہندوستانی لے اور جانبین میں سے کم ایک جانب قبضہ ہو جائے تو شرعاً جائز ہے۔ ان دونوں صورتوں میں صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جانبین میں قبضہ ضروری نہیں ہے، جبکہ عقد صرف میں جانبین میں قبضہ ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الاسمان پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ عقد صرف کے احکام ثمن خلقیہ سونا چاندی میں تو جاری ہوں گے، ثمن عرفیہ کرنسی کاغذی نوٹ میں جاری نہیں ہوں گے۔ ذکر کردہ ضابطے کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ عقد صرف میں ادھار کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، خواہ یہ عقد ہم جنس میں ہوں، یعنی سونے کو سونے کے بدلے یا چاندی کو چاندی کے بدلے فروخت کیا جا رہا ہو، یا یہ عقد خلاف جنس میں کیا جا رہا ہو، یعنی سونے کو چاندی کے عوض بیچا جائے۔ البتہ خلاف جنس میں کمی بیشی جائز ہے، اور ہم جنس میں تفاضل یعنی کمی بیشی بھی جائز نہیں ہے۔ اب اگر کرنسیوں کے باہم تبادلے کو عقد صرف کے احکام دے دیے جائیں تو ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ جن اشیاء میں صرف جاری ہوتا ہے ان میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، یعنی نصوص سے صرف سونے اور چاندی میں عقد صرف کا جاری ہونا ثابت ہے۔ اگر کرنسی نوٹوں کے باہم تبادلے کو صرف کہا جائے تو ایک زائد چیز میں صرف کا جاری ہونا پایا جائے گا، جبکہ اس اضافے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ کرنسیوں کے باہم تبادلے پر صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے کرنسیوں کے باہم تبادلے میں جانبین سے تقابض فی المجلس اور نقد ضروری نہیں ہے، جو صرف کے احکام میں سے ہے۔ رہی بات ایک ہی ملک کے کرنسیوں کے باہم تبادلے میں کمی بیشی کیوں جائز نہیں ہے، یہ بھی تو احکام صرف میں سے ہے، یعنی سونے کو سونے کے عوض، چاندی کو چاندی کے عوض کمی بیشی سے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک کی کرنسی آپس میں قطعی طور پر مساوی چیزیں ہیں، اور اگر اس میں کسی جانب اضافہ کیا جائے تو وہ قطعی طور پر بلا عوض اضافہ ہوگا، اور سود کی روح ہی یہی ہے کہ آپس کے تبادلے میں کسی فریق کو بلا عوض کوئی چیز مل جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی ملک کے کرنسیوں کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلے کے عدم جواز کی علت ربا ہے، نہ کہ صرف۔ اس لیے کرنسیوں کے باہم تبادلے کی صورتوں میں صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ تیسرا عصری مسئلہ، سونا چاندی کا موجودہ نوٹوں سے تبادلہ عقد صرف ہے یا نہیں۔ آج کل سونار کے پاس سے کرنسی کے عوض سونے چاندی کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن مشتری کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہوتا، یا پیسہ ہوتا تو ہے لیکن پورا پیسہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یا تو مکمل سونا چاندی ادھار ہوتی ہے یا بعض نقد اور بعض ادھار ہوتی ہے۔ شرعاً سونا چاندی کی ادھار خرید و فروخت کرنسی اور نوٹوں کے ذریعے سے کرنا جائز ہے، کیونکہ مروجہ
کرنسی کے عوض سونا چاندی کا تبادلہ عقد صرف نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الاسمان پر منطبق کرنے سے پہلے عقد صرف کی تعریف کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ سونے کو سونے کے عوض یا چاندی کو چاندی کے عوض یا سونے کو چاندی کے عوض یا اس کے برعکس کے لین دین کا نام عقد صرف ہے۔ معلوم ہوا کہ بیع صرف صرف حقیقی زر ریل منی یعنی سونا اور چاندی کے آپسی تبادلے کو کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایک جانب کاغذی کرنسی پیپر منی ہو تو یہ چونکہ عقد صرف نہیں ہے، اس لیے اس میں صرف کے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے، لہذا اسی صورت میں تفاضل یعنی متعارف ریٹس سے زیادہ پر فروخت کرنا بھی جائز ہوگا اور ایک طرف کا ادھار بھی شرعاً جائز ہوگا۔ چوتھا اور آخری مسئلہ، سونا چاندی کے بجائے رسید پر قبضہ کرنے کا شرعی حکم۔ بیع صرف یعنی سونے چاندی یا ان سے بنی مصنوعات کے آپس کے تبادلے میں اگر کوئی شخص عوضین میں سے کسی ایک جانب سونے چاندی پر قبضہ کے بجائے رسید پر قبضہ کرے، مثلا زید نے عمرو کو چاندی کا برتن دیا سونے کے بسکٹ کے عوض، عمرو نے تو چاندی کے برتن پر قبضہ کر لیا لیکن زید کو سونے کی بسکٹ دینے کے بجائے ایک رسید بطور وثیقہ و اعتماد کے دے دی کہ میں ایک ہفتے کے بعد سونے کی بسکٹ حوالے کروں گا۔ یہ صورت عقد صرف میں جائز نہیں ہے، کیونکہ عقد صرف میں عوضین پر حقیقی قبضہ ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت وَلَا بُدَّ مِن قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ پر منطبق کرنے سے پہلے بیع بالنصیعہ اور بیع الغائب بالناجز کی تعریف اور فرق کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے۔ بیع نصیعہ وہ عقد ہے جس میں اجل یعنی مدت عقد کا حصہ ہوتی ہے، عقد کے اندر مشروط ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس اجل کے آنے سے پہلے، اس مدت کے آنے سے پہلے دوسرے فریق کو مطالبے کا حق نہیں ہوتا، جبکہ بیع الغائب بالناجز میں بیع تو حالاً یعنی نقد ہوتی ہے، یعنی بائع کو اسی وقت ثمن کے مطالبے کا حق حاصل ہوتا ہے لیکن بائع مشتری کے پہچان یا کریڈٹ کی وجہ سے مہلت دے دیتا ہے کہ اچھا بعد میں دے دینا، جیسا کہ آج کل روز مرہ استعمال کی جانے والی اشیاء کی دکان سے جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو اسی طرح خریداری کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے بعد میں دے دوں گا، اب کب دے گا یہ متعین نہیں ہوتا۔ اس کو اگر بیع مؤجل یعنی ادھار بیع قرار دیا جائے تو بیع فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ ثمن کی ادائیگی میں جہالت ہے، اور بیع فاسد کے تحت آپ کو بتلایا گیا ہے کہ ثمن کی ادائیگی میں اگر جہالت ہو تو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود یہ بیع جائز ہے کیونکہ یہ بیع مؤجل نہیں ہے، ادھار نہیں ہے، بلکہ بیع حال یعنی نقد ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بائع کو اسی وقت مطالبے کا حق حاصل ہے لیکن بائع نے مشتری کے کہنے پر کہ بعد میں دے دوں گا مہلت دے دی کہ اچھا کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا، لیکن بائع کے اس مہلت دینے کے باوجود بائع کو فوراً مطالبے کا حق حاصل ہے، اس کو بیع الغائب بالناجز کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، معلوم ہوا کہ بیع نصیعہ میں بائع کو مدت سے پہلے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے، جبکہ بیع الغائب بالناجز میں بائع مہلت دینے کے بعد فوراً مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ عقد اصلاً نقد ہوئی ہے۔ اب یہاں بطور معلومات کے ایک چیز اور سمجھتے چلیں، 4 اشیاء وہ ہیں جن میں بیع الغائب بالناجز تو جائز ہے، البتہ بیع نصیعہ حرام ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ربا میں جن اشیاء ستہ، جن 6 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، ان میں سے جو پہلی 4 اشیاء ہیں، حنطہ، شعیر، ملح اور تمر، ان میں بیع بالنسیئہ یعنی ادھار بیع حرام ہے، اور بیع الغائب بالناجز جائز ہے۔ مثلا زید کے پاس 1 سا گندم مجلس عقد میں موجود ہے، اس نے ساجد کو 1 سا جو کے عوض فروخت کر دیا، لیکن ساجد یہ کہتا ہے کہ میرا 1 سا جو گھر میں الگ کر کے رکھا ہوا ہے، میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، اور زید نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مجلس عقد میں زید کی طرف سے دیا ہوا گندم موجود ہے، لیکن ساجد کا دیا ہوا جو موجود نہیں ہے، بلکہ گھر میں ہے، البتہ وہ متعین ہے جو الگ کر کے رکھا ہوا ہے، جیسا کہ ساجد نے بیان کر دیا، تو یہ بیع صحیح ہو گئی، کیونکہ یہ بیع نسیئہ یعنی ادھار نہیں ہے، بلکہ بیع تو نقد ہوئی ہے، اگرچہ بیع الغائب بالناجز ہے۔ اسی کو امام قدوری نے بیان فرمایا، وما سواہ مما فیہ الربا یعتبر فیہ التعین ولا یعتبر فیہ التقابض، یعنی سونے چاندی کے علاوہ دیگر اموال ربویہ میں تعین کا اعتبار ہوگا، قبضہ ضروری نہیں ہے۔ سونے اور چاندی میں بیع نسیئہ اور بیع الغائب بالناجز دونوں حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا اور چاندی کے عقد میں مجلس کے اندر عوضین پر قبضہ شرط ہے، لہٰذا یہی گندم کی ذکر کردہ صورت اگر سونے اور چاندی کے عقد میں پائی جائے، مثلا زید نے سونا دیا اور ساجد نے کہا میری چاندی گھر میں الگ کر کے رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بعد میں لا کر دیتا ہوں، تو عقد کی یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ اسی کو امام قدوری نے بیان فرمایا، وعقد الصرف ما وقع على جنس الاسمان یعتبر فیہ قبض عوضیہ فی المجلس، یعنی سونے اور چاندی کی بیع میں مجلس عقد میں ہی قبضہ عوضین پر کرنا ضروری ہوگا۔ دونوں کے مابین فرق یہ ہوا کہ اصل میں شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ نقد بیع میں دونوں عوض متعین ہوں، اسی لیے مسلم شریف کی ایک حدیث میں لفظ آیا ہے الا عینا بعین، تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں عوض متعین ہوں۔ اب یہ اشیاء اربعہ، گندم، جو، نمک، کھجور، ایسی چیزیں ہیں جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں، جیسے صورت مذکورہ میں آپ کے سامنے جیسے ذکر کیا گیا کہ ساجد نے کہا کہ میرا جو وہ ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے اس تعین سے وہ جو متعین ہو گیا۔ اب ساجد یہ نہیں کر سکتا کہ گھر میں رکھا ہوا جو چھوڑ دے اور بازار سے 1 سا جو خرید کر زید کو دے دے، اس لیے کہ وہ تعین سے متعین ہو گیا۔ یہ بیع اسی خاص جو کی ہوئی ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ پس جب یہاں تعین کا معنی پایا گیا تو شریعت نے تعین کو کافی مانا، قبضے کو ضروری قرار نہیں دیا۔ اسی لیے ان چاروں چیزوں میں بیع الغائب بالناجز جائز ہے، برخلاف اسمان یعنی سونا اور چاندی کے کہ وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے مجلس عقد میں ہی عوضین پر قبضے کو ضروری قرار دیا ہے، اور بیع الغائب بالناجز کو بھی جائز نہیں قرار دیا، کیونکہ اس میں مجلس میں قبضہ نہیں پایا جاتا اور تعین بھی نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ تعین یہاں بے معنی ہے، اس لیے کہ اسمان متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے۔ ذکر کردہ تفصیل کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سونا چاندی کی خرید و فروخت میں کسی ایک جانب سے بجائے عوض پر قبضہ کرنے کے رسید پر قبضہ کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ عقد صرف میں مجلس عقد میں عوضین پر حقیقی قبضہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے تو نقدین کی بیع میں بیع الغائب بالناجز بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ سونا اور چاندی اسمان کے قبیل سے ہیں جو متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.